لیے آئے ہو؟ ارے یہ دعوت جو میں نے کی ہے، میں نے اسی بچے کی وجہ سے دعوت کی ہے اور تم اسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ اچھا، بلایا، کھانا تناول فرمایا، کھا لیا۔ بحیرہ نے سوال کیا، آئے ابو طالب، کسان ہو جانے دیجیے، اس کے بعد آگے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بحیرہ نے کہا کہ اس بچے کو وہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے تو اسی بچے کے لیے دعوت کی ہے، تم سب کو تو اسی بچے کی وجہ سے بلایا ہے۔ بلایا اس بچے کو ابو طالب نے، اس بحیرہ نے کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے، تناول فرما لیا، تو ابو طالب نے سے بحیرہ نے، کرسچن نے، اس راہب نے پوچھا کہ اس بچہ، یہ بچہ کیا کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا اس کا نام محمد ہے۔ اچھا، اے ابو طالب، یہ بیٹا کس کا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا دونوں کے درمیان کیا ڈسکس ہو رہی ہے۔ ایک عیسائی راہب اور دوسری طرف ابو طالب چچا، اور نبی کی عمر 12 سال، یعنی اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بحیرہ کرسچن راہب پوچھ رہا ہے جرجیس، یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ رحمت للعالمین کے یہ الفاظ ہیں، قاضی سلمان صاحب کی جو کتاب ہے سلمان منصور پوری کی، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بچے کے آثار بتا رہے ہیں کہ اس بچے کا باپ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے۔ اور اے ابو طالب، اگر میں یہ کہوں تو تم میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، بل میں نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں، تورات پڑھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات کے آدھار پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ تم نے بالکل ٹھیک پہچانا، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی 2 مہینے قبل ہی انتقال کر چکے ہیں۔ میں اس کا چچا ہوں۔ آیا ابو طالب اس کی ماں بھی زندہ نہ ہوگی؟ کہ تم نے بالکل صحیح پہچانا ہے۔ آیا ابو طالب ذرا اس کی قمیص اتار کے تو دکھاؤ، کیا بات ہے؟ کہ میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے یا نہیں، ذرا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو دلوں کے ایک سموہ کے مانند تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں اس طرف ایک کری کے مانند، ایک ہڈی کے دلوں کے ایک سموہ کے مانند تھا۔ اس جگہ کرتا اتار کے دیکھا تو وہ دلوں کے سموہ کے مانند ایک
ختم ایک مہر نبوت تھی جس پر عربی میں محمد لکھا ہوا تھا، جو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر اللہ کے رسول کو عطا کی گئی۔ بحیرہ راہب نے جیسے ہی اس کرتے کو اتارا اور اس نشانی کو دیکھا تو چوم لیا اور کہنے لگا ابو طالب اس بچے کو واپس کر دو، ملک شام کے اندر داخل نہ کرو، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو پہچان لیں گے کہ یہ لڑکا آگے چل کر نبی بنے گا، رسول بنے گا، یہ ہمارے یہاں آنا چاہیے، یہ عرب کے اندر کیوں پیدا ہوا، یہ مکے کے اندر کیوں پیدا ہوا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کے جان کے دشمن نہ بن جائیں، اس بچے کو، اس بھتیجے کو اپنے واپس کر دو۔ ابو طالب نے اس بھتیجے کو واپس کر دیا، پہنچا دیا اور کہا، ابو طالب نے، اے بحیرہ ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو میں کر رہا ہوں، لیکن کم سے کم اتنا تو بتا دو کہ تم نے یہ کیسے جانا کہ آگے چل کر نبی بنے گا، یہ آگے چل کر رسول بنے گا۔ اب بحیرہ کے الفاظ سنو جس کو ابن قیم الجوزی زاد المعاد میں نقل کرتے ہیں، میں نے اس بچے کو دیکھا کہ پہاڑ کے اس جانب سے جب آپ لوگ آ رہے تھے تو سارے درختوں کے پیڑ پودے اور ڈالیاں جھک رہی تھی اور بڑے بڑے پہاڑ جھکے جا رہے تھے تعظیماً اس بچے محمد رسول اللہ کو، گویا کہ جھک جھک کر آشیرواد دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سجدے میں گرے جا رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اسی بچے کے سامنے جھکتی ہیں جو آگے چل کر رسول ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کتابیں اس بات پر شاہد ہے۔ تو اس رسول کے آنے کی بشارت درختوں کے پتوں نے دی، پہاڑوں نے دی۔ جب غیر اشرف المخلوقات اس نبی کے آنے کی بشارت دے رہی ہے تو اشرف المخلوقات کے اندر اس نبی کے آنے کی بشارت کتنی زیادہ ہوگی؟ آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں، 28واں پارہ اٹھاؤ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسرائیل، اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی، یعنی تورات کی۔ مجھ سے پہلے موسیٰ وہ کتاب لے کے آئے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ مجھ سے پہلے آئے تھے وہ بھی سچے، اور میرے بعد جو آئے گا وہ بھی سچا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اور میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی، مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا، اور بالکل سے مضمون کے اعتبار سے، معجزے کے اعتبار سے نہیں، کل والی تقریر کو ریپیٹ کر لیجئے گا، مضمون کے اعتبار سے بالکل یہی چیز بائبل کے اندر بھی کہہ دی گئی ہے، وہ میں نے بہت پہلے آپ کو سنا دی تھی اور پیش کر دی تھی، وہی I will pray the Father, he shall give thee another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmed, his name will be Ahmed، اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، احمد اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ نے کہا I will pray the Father، میں اپنے باپ سے ہی پرارتھنا کروں گا، یہ دعا کروں گا کہ shall give thee another comforter، وہ تم کو ایک دوسرا رسول دے۔ میں جانا ہوں، جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ پرنس آف دس ورلڈ کم، اس دنیا کا شہزادہ تبھی آئے گا، his name will be Ahmed، اس کا نام احمد ہوگا۔ آج بھی موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اس کے آنے کی بشارت پھر اشرف المخلوقات میں کیوں نہیں ہوگی؟ عیسائیوں میں موجود ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اور یہ پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نہیں صاحب یہ نام جو آپ نے رکھا ہے یہ بھی غلط ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، سماکم المسلمین، بس مسلمان ہی کہو،
یہ نام جو آپ رکھ رہے ہیں اہل حدیث فلاں فلاں، یہ سلفی،